چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور جو غلطیاں عموماً لوگوں سے قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ مصعب۔ مصعب، ماشاءاللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ سید محمد حذیفہ۔ سید محمد حذیفہ، ماشاءاللہ، بڑا ہی اچھا نام ہے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ سید محمد معاذ۔ سید محمد معاذ۔ جی بھائی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد سعد۔ محمد سعد، ماشاءاللہ، آج تو سارے ہی بچوں کے بڑے ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام صحابہ کرام کا فیضان نصیب فرمائے۔ جی بھائی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد کلیم رضا۔ محمد کلیم رضا، ماشاءاللہ۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد داود۔ محمد داود۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا؟ جی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے ملتی جلتی آواز والے حروف کے درمیان فرق کرنا سیکھتے ہیں۔ تو آج کے حروف کو سیکھنے سے پہلے پیارے بچوں، آئیں ہم کل والے حروف کو دہرا لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ جی۔ پیارے بچوں، پچھلے پروگرام میں ہم نے 3 حروف کے درمیان فرق کرنا سیکھا تھا۔ ایک حرف ہے ثا، جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اس حرف کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور جب ہم اس حرف کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی، اور اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ یعنی اس حرف کو ہم پڑھیں گے ثا، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اور جب ہم اس حرف کو پڑھیں گے تو اسے پڑھیں گے سین، سین، سین۔ سین، اور جب ہم اس حرف کو پڑھیں گے تو اسے پڑھیں گے صاد، صاد، صاد۔
صاد. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آج کے حروف کی جانب۔ آج بھی ہمارے پاس 3 حروف ہیں۔ جب ہم اس حرف کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم بغیر سیٹی کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ یعنی اسے پڑھیں گے ذال۔ ذال. بیٹا اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یعنی ذال ذال. ذال۔ ذال. اور جب ہم اس حرف کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، یعنی زا زا. زا زا. زا۔ زا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد اگلا حرف ہے واو۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی اور اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے، یعنی وا وا. وا وا. وا۔ وا. تو پیارے بچوں، آپ کو آج کے حروف سمجھ میں آئے؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم پہلے سورہ تکاثر، پھر سورہ عصر اور پھر سورہ ہمزہ سیکھ چکے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ فیل کی ابتدا کریں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو آپ سب غور سے سنیں گے نا؟ جی. پیارے بچوں، سورہ فیل جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ. پیارے بچوں، سورہ فیل میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ کتنے رکوع ہیں 1 اور کتنی آیتیں ہیں؟ 5. اب سورہ فیل کو سورہ فیل کہتے کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. ہاتھی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فیل رکھا گیا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی آیت۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر بتاؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل۔ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ. اور اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس حمزہ پر آپ جو شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر، زبر. زیر، زیر. پیش۔ پیش. اب زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، یعنی اس حرف پر حرکت ہے تو اسے ہم کھینچ کر آ نہیں پڑھیں گے، اسی طرح جھٹکا دے کر آ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اس طرح پڑھیں گے، یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیری، حمزہ پیش او۔ حمزہ پیش او۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حرف کو میں نے کہا حمزہ۔ کیا کہا؟ حمزہ. لیکن یہ لکھا تو الف ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف ہی کہیں گے، لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے تو یہ الف نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے ہم حمزہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حمزہ. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اس کی ادائیگی حلق کے نچلے حصے سے ہوگی۔ کہاں سے ہوگی؟ نچلے حصے سے. ماشاءاللہ۔ تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں آپ کو سمجھ میں آئیں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام۔ کیا ہے؟ لام. اور لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے. ماشاءاللہ، بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ تو یہاں پر بھی ہم لام کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم۔ کیا ہے؟ میم. اور میم پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساکن. یعنی یہاں میم پر جزم ہے تو اس میم کو ہم ساکن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پچھلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی
यहाँ मीम साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। यानी इससे हम पढ़ेंगे लाम मीम ज़बर लम। लाम मीम ज़बर लम। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज मुकम्मल हुआ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ता। क्या है? ता। ता पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद अगला हर्फ है रा, और रा पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आप सब ने कि जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम ता और रा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है काफ। क्या है? काफ। और काफ पर है जबर। क्या है? ज़बर। और इसके बाद है या साकिन। क्या है? या साकिन। प्यारे बच्चों, या जो है ये हुरूफे लीन में से है। किन में से है? हुरूफे लीन। अब हुरूफे लीन क्या है तो इसके बारे में भी आपको बताता चलूं कि दो हरफों वाव और या को हम हुरूफे लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफे लीन। अब हुरूफे लीन यानी वाव लीन और या लीन होगा कब, तो इसके बारे में ये है कि वाव साकिन से पहले अगर जबर हो तो वहां पर वाव लीन होगा। क्या होगा? वाव लीन। और या साकिन से पहले अगर जबर हो तो वहां पर या लीन होगा। क्या होगा? या लीन। अब हुरूफे लीन को हम किस तरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में ये है कि हुरूफे लीन को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से पढ़ेंगे। यानी इसे हम इस तरह पढ़ेंगे काफ वाव जबर कौ। काफ वाव ज़बर गौ। बेटा इसकी हिज्जे करेंगे तो काफ और वाव को अब खींच कर पढ़ेंगे। यानी काफ वाव जबर कौ। काफ वाव ज़बर गौ। काफ या जबर कई। काफ या ज़बर कई। समझ में आया बच्चों आपको? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है फा। क्या है? फा। फा पर कौन सी हरकत है? ज़बर। कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम फा को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज मुकम्मल हुआ। अब आइए हम इस लफ्ज की हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है जी। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी हमारे साथ इस लफ्ज की मिलकर हिज्जे कीजिए। काफ या जबर कई। काफ या ज़बर कई। फा जबर फा। फा ज़बर फा। कैफा। कैफा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा अगला हर्फ है फा। क्या है? फा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है आइन। क्या है? आइन। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम, और लाम पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। जी हाँ, बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम इन तीनों हरूफ को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। फा जबर फा। फा ज़बर फा। आइन जबर आ। आइन ज़बर आ। फा। फा। लाम जबर ला। लाम ज़बर ला। फ़अला। फ़अला। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है रा। क्या है? रा। क्या है? रा। और रा पर कौन सी हरकत है? ज़बर। और जिस हर्फ पर जबर हो उसे हम किस तरह पढ़ते हैं? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। माशाअल्लाह। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है बा। क्या है? बा। और बा पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 2 दफा। 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। यानी यहाँ बा पर तजदीद है तो इससे हम एक मरतबा इससे पिछले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी रा से मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है काफ, और काफ पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इससे भी हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज भी मुकम्मल हुआ। आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। रा बा ज़बर रब।
رو با زبر رب با پیش بو با پیش بو ربو ربو کاف زبر کا کاف زبر کا ربو کا ربو کا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے لفظ کی جانب. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہے با اور با کے نیچے کیا ہے زیر پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ اور حمزہ پر کون سی حرکت ہے زبر اور جس حرف کے نیچے زیر ہو یا پھر جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں پر بھی ہم با کو اور حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے صاد. کیا ہے صاد اور صاد کے بارے میں نے آپ کو آج ہی بتایا ہے کہ صاد کو ہم موٹا کر کر اور سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آیا تھا. جی تو اس سے ہم یہاں پر موٹا کر کر اور سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ہا. کیا ہے ہا اور ہا کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو اسے ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے حلق کے درمیانے سے. ماشاء اللہ بہت اچھے. تو یہاں پر جو آپ ہا پر شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر. کیا کہتے ہیں کھڑا زبر. اور اس ہا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زیر. کیا کہتے ہیں کھڑا زیر. اور اس ہا کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الٹا پیش. کیا کہتے ہیں الٹا پیش. کھڑا زبر کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا زیر الٹا پیش. الٹا پیش. اب کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کھڑی حرکات. اب کھڑی حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچیں گے ایک الف کے برابر. ماشاء اللہ بہت اچھے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف با. کیا ہے با اور با کے نیچے کون سی حرکت ہے زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے بغیر جھٹکا دیے. ماشاء اللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے کہ جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام. کیا ہے لام اور لام پر کون سی شکل ہے جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں اپنے سے پہلے والے حرف ملا کر. ماشاء اللہ بالکل درست جواب. تو یہاں پر بھی ہم لام کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی با سے ملا کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف فا. کیا ہے فا فا کے نیچے کون سی حرکت ہے زیر کون سی حرکت ہے زیر. پھر اس کے بعد کیا ہے یا ساکن. اور یا ساکن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو وہاں پر یا لین ہوگا. کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر یا ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے زبر نہیں ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر میں آپ کو ایک اور نئی بات بتاتا ہوں کہ جس طرح واو اور یا حروف لین ہیں اسی طرح یہ حروف مدہ میں سے بھی ہیں. اب حروف مدہ کیا ہیں تو حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں 3. ایک ہے الف الف واو واو یا. یا. اب الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا الف مدہ. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا یا مدہ. اب الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر. یعنی کھڑی حرکات کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور حروف مدہ کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی. یعنی اسے ہم اس طرح پڑھیں گے فا الف زبر فا فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا واو پیش فو فا یا زیر فی. فا یا زیر فی. تو پیارے بچوں جو باتیں میں نے آپ کو حروف مدہ کے بارے میں اور حروف لین کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آئیں. جی. تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے لام. کیا ہے لام اور لام کے نیچے کون سی حرکت ہے زیر. اور جس حرف پر زیر زبر یا پیش ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں متحرک. اور متحرک حرف کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے.
تو یہاں پر بھی ہم لام کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا. اب آئیے ہم ان کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. با زیر بی، با زیر بی، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زبر اس، بی اس، بی اس، حا کھڑا زبر حا، ہا کھڑا زبر ہا، بی اس حا، بی اس ہا، با لام زیر بل، با لام زیر بل، بی اصحابل، بی اصحاب ال، فا یا زیر فی، فا یا زیر فی، بی اصحاب الفی، بی اصحاب الفی، لام زیر لی، لام زیر لی، بی اصحاب الفیلی. بی اصحاب الفیل. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. کس چیز کا نشان ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کا. اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن. یعنی یہاں ہم لام کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی فا ہی سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے بی اصحاب الفیل. بی اصحاب الفیل. تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس آیت کو مل کر دہرائیے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جمال زتاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے سیگمنٹ میں اللہ عز و جل کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. آج ہم آپ کو جس نعمت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ ہے چاند. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں چاند کے فائدے بتائے اور فرمایا یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں. جی ہاں، ہمیں چاند کے ذریعے ہی تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کب آئے گا اور حج کا مہینہ کب آئے گا. چاند بہت پیارا، بہت خوبصورت اور بڑا بھی لگتا ہے، لیکن اسے بھی ہمارے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. جس طرح اللہ پاک کے بندے اللہ پاک کی تعظیم کرتے ہیں اسی طرح چاند بھی اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی چاند کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے. 16ویں صدی کے آغاز میں دوربین کی ایجاد سے پہلے انسان کو صرف چاند کے بارے میں پتا تھا کہ یہ ایک گول فلکیاتی چیز ہے جسے لوگ رات میں آسمان پر دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. چاند اصل میں نہ ہی ستارہ ہے اور نہ ہی سیارہ بلکہ یہ ایسٹرائیڈ ہے اور اسے سیارچہ بھی کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ چاند زمین کی طرح گول ہے. چاند زمین سے 3,84,400 کلومیٹر کی دوری سے گردش کر رہا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین چاند کا قطر یعنی ڈائیمیٹر 3,474 کلومیٹر ہے. چاند زمین کے گرد آن ایوریج 29.531 ڈیز میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے. چاند کو تاریخ جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چاند ہمیں چمکتا ہوا تو دکھائی دیتا ہے لیکن یہ روشنی چاند کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے
जो चांद पर पड़ती है और चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। चांद सूरज से मिलने वाली रोशनी में से सिर्फ 3 से 12% के दरमियान ही रिफ्लेक्ट करता है। चांद पर पहली तहकीक 1609 में की गई, जिसमें बताया गया कि चांद हमारी जमीन की तरह एक जगह है, और इस ख्याल का भी इजहार किया गया कि चांद पर पहाड़ और आतिफिशा पहाड़ों की निशानियां मौजूद हैं। चांद पर ना हवा है ना पानी, जिनके ना होने के बाइस चांद पर जिंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते। ये बात स्पेस शिप्स पर एस्ट्रोनॉट्स के जरिए साबित हो चुकी है। प्यारे बच्चों, कभी आपने ये सोचा है कि चांद हमें अलग अलग शेप्स में क्यों नजर आता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहता है और सूरज की रोशनी चांद के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ती है और वही हिस्सा हमें नजर आता है। तो बच्चों, असल में चांद की शेप नहीं बदलती, बल्कि उसको देखने का हमारा व्यू बदल जाता है। सूरज की रोशनी जब चांद पर पहुंचती है तो इसका टेम्परेचर बढ़कर 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और गुरूब होने के बाद गिरता रहता है और -153 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, चांद पर जलजले आते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है कि कभी कभी चांद ग्रहण भी होता है। इस वक्त शरीयत के बताए गए तरीके के मुताबिक एक नमाज पढ़ी जाती है जिसे नमाज खुसूफ कहते हैं। इस वक्त चांद सियाह या सुर्खी माइल नजर आता है। अगर चांद से जमीन को देखा जाए तो जमीन हमेशा आसमान में एक ही जगह दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन? इसी के साथ इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने अपने इस प्रोग्राम में चांद के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात हासिल की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और किसी नेमत के जिक्र के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े। कैसा है अजर सुना, एक हर्फ कुरान जो पढ़े, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।